باقی جو واقعی دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں نا، وہ تو ایک معاملہ الگ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے، لیکن کرتوت بھی ٹھیک ہوں۔ یہ نہیں کہ برے اعمال کر کے اچھا گمان رکھے، اچھے اعمال کرے اور پھر اچھا گمان رکھے کہ اس میں بھی مجھ سے کمزوری ہو گئی، اللہ کی رحمت سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کمپنسیشن ہو جائے۔ پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ قرآن میں بھی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کر دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی علیہ السلام کے لیے ہوا ہے نا، اللہ کو یاد کیا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو یہ سائنٹیفکلی یہ بالکل غلط ہو رہا ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کرنٹ شاہ اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ بنیادی اصطلاحات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر، عربی میں کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو۔ ہم دیکھیں نا، یہ ہم کہتے ہیں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں ہیں، ان میں بلند آواز سے قرات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ظہر اثر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سری نمازیں، یہ سرن ذکر اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے ذکر بالجہر، اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کے مقابلے پہ ہے ایک ذکر خفی، آہستہ آواز کے اندر کرنا۔ اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ذکر خفی میں ایک ذکر قلبی ہے کہ جس میں آپ زبان نہیں استعمال کرتے، دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور انسان پہ جب بہت مشکل وقت آتا ہے نا، اس وقت زبان بھی پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، پھر اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہ ذکر خفی ہے، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور ایک ذکر خفی کی فارم ہے سرن، یعنی زبان سے آواز بلند نہ ہو، بس اتنی ہو کہ اپنے کان خود سن رہے ہوں، کسی کو آپ نہ سنا رہے ہوں۔ یہ جو ذکر خفی ہے نا، یہ تو ہم پہ فرض ہے، اس کے بغیر نہ آپ کی نماز ہونی ہے اگر آپ کے اپنے کان نہیں سن رہے۔ ہاں، باہر کوئی اونچی آواز ہے اور اس کی وجہ سے نہیں سن رہے، آپ اندازے سے پھر پڑھیں گے کہ وہ بند ہو جائے تو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی اونچی نماز پڑھتے ہیں، ساتھ والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانوں تک پہنچانا ہے۔ کانوں تک آپ نے یوں نکال کے نہیں پہنچانا، اندر سے اپنے کانوں تک پہنچانا ہے، آپ کو خود پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں نا، میجارٹی خفی ذکر کے ساتھ ہیں، لیکن زبان اور ہونٹوں کے ساتھ۔ نماز جہری نمازوں میں بھی آپ دیکھ لیں، 17 رکھتے ہیں نا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 میں سے 11 جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں، 6 بلند آواز سے، اور سنت نوافل تو سارے کے سارے ہی آہستہ آواز کے اندر ہے۔ نکاح اور طلاق، اس میں بھی آپ نے زبان سے کرنا ہے ورنہ ہوگے نہیں۔ قسم اٹھانا، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ جانور قربانی کے لیے کرنا، یہ بھی اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے جانور قربانی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذکر اگر آپ نے زبان سے نہیں کرنا، تو ہماری ہر چیز زبان، ہونٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ باقی یہ بات ان کی پارشلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا ہے، جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی۔ ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے، اور اس میں لوگ پھر وہ بے ہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وجد طاری ہو گیا۔ وہ وجد جو طاری ہوتا ہے نا، آپ چھوٹی سی سوئی ان کو مارے نا، سارا وجد نکل جائے گا۔ اکثر فراڈی ہوتے ہیں، تو وہ آپ نعت کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑ دیں، آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقی اقوالیوں کے اوپر بھی حال پڑ جاتا ہے۔ وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فنامنا ہے ریزوننس کا، جب فریکوینسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی لوگ سمجھتے ہیں اس کو وجد آ جائے کو اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے؟ کہتے نہیں، انہیں ضبط بہت سی، ہر چیز کو ضبط بہت سی۔ تو ہی ضبط رکھا کرو، ریاکاری کر دو بے ہوش ہو کے، تھوڑے کوئی ضبط نہیں ہے، ریاکاری کر دو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز سے ذکر پسند نہیں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی جو بالکل آخر میں جا کے آیت آتی ہے نا، سورۃ الاعراف آیت نمبر ہے 205، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ذکر پسند نہیں ہے جو بہت بلند آواز سے ہو۔ ہاں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں،
تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول، عاجزی کے ساتھ اور پست آواز میں، بلند آواز کے ساتھ نہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکم من الغافلین، اور دیکھنا غافلین میں شمار نہ ہونا۔ یہاں ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بہت اونچی آواز سے نہیں، پست آواز سے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اور دین کا مزاج یہی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے اور صحابہ کرام میں سے کوئی بلند آواز سے سبحان اللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ اسم اعظم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ اونچی آواز میں کرے۔ اب مجھے بتائیں یہ جو شبینے ہو رہے ہوتے ہیں رمضان میں، 4 نمازی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور باہر سپیکر میں پورے محلے کا سکون برباد کرتے ہیں، یہ کون سی سنت میں عمل ہو رہا ہے؟ ایون امام مسجد جہری نمازوں میں بھی اپنی آواز اتنی بلند نہیں کرے گا کہ 10 صفوں تک آواز جا رہی ہے اگر اس کی 2 صفیں ہیں۔ وہ جامع ترمذی میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جو واقعہ بھی ایک مشہور ہے، وہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں، تہجد کی نماز کے وقت نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آواز کے اندر قرات کر رہے تھے، حضرت عمر کے پاس سے گزرے، وہ بہت اونچی آواز میں کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بعد میں ان سے پوچھا، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں آہستہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں نا وہ میرے قریب ہے، وہ تو پست آواز کو بھی سنتا ہے، لیکن زبان سے ذکر یہاں پہ بھی تھا، میرا دل میں نہیں تھا۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک تمہید ہے اس رزلٹ کی طرف کہ زبان اور ہونٹوں سے ذکر کرنا جی میں ذکر کرنے سے افضل ہے۔ نقشبند کے صوفیاء کا یہ موقف غلط ہے۔ باقی وہ پلی لیتے ہیں اگر ریاکاری کی، تو سر آپ کی جتنی فرض نمازیں ہیں وہ ساری بھی ریاکاری میں آ جائیں گی، سب سے بڑی داڑھی یہ ریاکاری میں آ جائے گی۔ ظاہری اعمال ہے نا، ریاکاری بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی پہ آپ نے فتویٰ نہیں لگانا کہ وہ اونچی آواز سے ذکر کر رہا ہے یا اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے یا کاؤنٹر پکڑا ہے تو ریاکار ہے۔ اپنی بھلی نبھاؤ، کسی ہوتے کو فتویٰ لاندے ہو۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر عمر کو بلایا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جس کو سنا رہا ہوں تو سنتا ہے، میں آہستہ اس لیے۔ حضرت عمر سے کہا تم کیوں اونچا پڑھ رہے ہو؟ ان کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیطان کو بھگاؤں اور غافلین کو میں متنبہ کروں۔ تو پھر آپ علیہ السلام فرمایا عمر تم اپنی آواز تھوڑی پست کر لو، ابوبکر تم اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لو، یعنی ماڈریٹ۔ اس میں بھی ایک ترغیب ہے کہ نبی علیہ السلام نے زبان کے ذکر کو پسند فرمایا۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جامع ترمذی کی جو ہم نے اپنے اذکار کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ شریعت کے تو اتنے اعمال ہیں کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے کوئی ایک نصیحت ایسی کریں میں لازم پکڑ لوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ زبان کا ذکر دل کے ذکر سے افضل ہے۔ کہیں پہ نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ تم زبان سے بھی ذکر چھوڑ دو، زبان تر رہے۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو بخاری میں تعلیقاً امام بخاری نے لی ہے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ لاجیکل ہے، جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں آپ کی زبان بھی ذکر میں، آپ کے ہونٹ بھی ذکر میں، آپ کا دل بھی ذکر میں، سارے اعضاء اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، اور اس میں کنسنٹریشن بھی زیادہ ہے۔ اس لیے دیکھیں ہماری جو فرض جتنی بھی چیزیں ہیں، نمازیں ہیں، وہ زبان کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس حوالے سے۔ باقی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر تو آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے، ریاکاری دل کے ذکر میں بھی آ سکتی ہے، زبان کے ذکر میں بھی۔